خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے وقت جو اصل تاریخی الفاظ کہے، مورخین اور سیرت کی کتابوں میں روایت اس جملے سے ملتی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس موقع پر مزید ایک اہم جملہ بھی آتا ہے جو خود خالد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا: یا رسول اللہ، میں نے ہر راستے کو آزما لیا مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ حق صرف یہاں ہے۔ روایات کے مطابق خالد نے یہ بھی عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا وہ نادانی تھی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی تلافی کر دے۔ اور جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام پچھلی سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس مقدس لمحے میں جس نے نہ صرف ایک جنگجو کی روح بدل دی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا آنے والے برسوں میں سیف اللہ کہہ کر یاد کرے گی، اسلام کے دروازے پر پہلی بار قدم رکھتے ہیں۔ آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مدینہ کی فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا ہلکی تھی، ٹھنڈی تھی اور ایسی پاکیزگی لیے ہوئے تھی جیسی خالد نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی سواری سے اترے۔ ریت کا لمس پاؤں کی نیچے ایک نئے سفر کا اعلان کر رہا تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچتے ہی دو چہرے ان کے سامنے آئے۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہے، پھر دونوں نے مسکرا کر کہا: خالد، تمہارا آنا ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص تھے، دونوں خود سچ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ خالد نے حیرت سے پوچھا: کیا تم بھی؟ عمر نے ہاتھ خالد کے کندھے پر رکھا: ہاں، ہم وہ دیکھ چکے ہیں جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ خالد کا دل مزید پگھلنے لگا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے خالد کچھ لمحے وہیں ٹھہر گئے، آنکھیں بند کی اور اندر سے ایک آواز آئی کہ یہی سچ ہے، یہی راستہ ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگے تو لوگوں کے چہروں پر نور، چال میں سکون اور آنکھوں میں عزم نظر آتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو مکہ کی جنگوں میں کمزور دکھائے جاتے تھے، یہ تو مضبوط، منظم اور روشن لوگ تھے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جس نے خالد کی زندگی پوری بدلنی تھی۔ خالد مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے چہرے پر وہی رحمت کا نور جسے دیکھ کر دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ خالد آگے بڑھے اور کانپتے ہوئے بولے: یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: خالد، تم اسلام میں دیر سے ضرور آئے ہو، لیکن اللہ تمہاری ساری کوششوں کا اجر بڑھا دے گا۔ یہ الفاظ خالد کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، مگر اس بار یہ تیر زخم نہیں، شفا دے رہے تھے۔ خالد زمین پر بیٹھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا سجدہ کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے آنسو جو شاید برسوں کی تلاش، شک، بے چینی اور دل کی بھٹکی ہوئی راہوں کو دھو رہے تھے۔ وہ سجدہ ایسا تھا جیسے صحرا کی سخت ریت پر بارش برس جائے۔ سجدہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالد، اللہ نے تمہیں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو آنے والے دنوں میں اسلام کے لیے بڑی فتوحات کا سبب بنیں گی۔ خالد سر جھکا کر بیٹھے رہے، دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اب میری تلوار صرف حق کے لیے اٹھے گی۔ خبر پھیل گئی کہ خالد مسلمان ہو چکے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگوں کو صدمہ ہوا، لیکن مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہاجرین نے کہا: اسلام آج ایک نیا بازو پا گیا ہے۔ انصار نے کہا: یہ شخص جنگ کی تقدیر بدل دے گا، اور واقعی وقت میں یہی ثابت کرنا تھا۔
اسلام قبول کرنے کے چند دن بعد خالد کو پہلی ذمہ داری سونپی گئی، قبائل کے درمیان اتحاد کا پیغام پہنچانا۔ یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ امتحان جس میں خالد کو اپنے غصے، طاقت اور تلوار سب پر قابو رکھنا تھا۔ یہ بدلاؤ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور دل میں کہتے، یا اللہ، مجھے اپنی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ یہ وہ دور تھا جب ایک جنگجو آہستہ آہستہ روحانی سپاہی بن رہا تھا۔ یہ قسط ابھی ختم نہیں، یہ تو اس حدیث کی ابتدا ہے جو آنے والے برسوں میں اسلام کی سب سے بڑی فتوحات کا نام بنے گی۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی جنگی قیادت کیسے ملی اور انہوں نے اپنی پہلی جنگی حکمت عملی سے سب کو حیران کر دیا۔